جیسا کہ بریلوی صاحب فرما رہے تھے کہ اقبال نے فرمایا کہ اگر میری شاعری میں کہیں بھی قرآن یا حدیث سے باہر کوئی بات ہو تو قیامت کے دن جو ہے نا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی سے محروم ہو جاؤں. تو میں آپ کو اقبال کے وہ الفاظ سنانا چاہوں گا. اقبال فرماتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہرست در بہر فم غیر قرآن مزمرست روز محشر خار و رسوا کن مراد بے نصیب از بوسائے پاک مراد. اقبال فرماتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہرست، اگر میرا دل جو ہے نا وہ خالی آئینہ ہے، بے جوہر ہے، در بہر فم غیر قرآن مزمرست، اور میرے اشعار میں قرآن کے علاوہ اگر کوئی حرف بھی موجود ہے روز محشر خار و رسوا کن مراد. محشر کے دن میں ذلیل و خوار ہو جاؤں، بے نصیب از بوسائے پاک مراد. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدمین شریفین کے بوسے سے محروم ہو جاؤں. اس سے بڑی بات کوئی بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ اقبال تھے. تو آج ہم اس مرد حق بین اور حق اندیش اور اس مرد درویش کی یوم ولادت کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہماری حاضری کو قبول فرمائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی قابل اور مقبول شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مشرق سے اسلام کی وہ آواز بلند کی جس نے مغرب کی گمراہ کن تہذیب سے پردہ اٹھا دیا اور بتا دیا کہ کون سی تہذیب، کون سا راستہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، کس کو فالو کرنا ہے. وہ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت دے دی اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب انسان کے اوپر ہے، چاہے تو وہ شکر کرنے والوں میں آ جائے، چاہے تو وہ کفر کرنے والوں میں چلے جائے. تو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہمیں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا ایک اسپرچول ٹیچر بھی دے دیا. کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میرے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں. شاعری میں میرے ایک ہی استاد ہیں اور وہ اقبال. تو جیسے کہ پہلے جو ہے نا شکوہ سن رہے تھے ہم، تو میں آئی وڈ لائک ٹو ریسائٹ سم آف مائی ورسز فرام مائی جواب طرز شکوہ. شورش انگیز دروں خیمہ افلاک پہ ہے، شورش انگیز دروں خیمہ افلاک پہ ہے، شاکی خالق مخلوق کیا املاک پہ ہے. کس کی جرأت ہے خداوند دو عالم کے حضور، کوئی ہے طور پہ یا مکتب لولاک پہ. خاموشی رہ گئی قرض و سما میں باقی، ایک ہی ذات تھی کوسین ہما میں باقی. تھے ملائک سبھی حیران کہ انسان عظیم، آرید صفر کو سلسال کی مٹی کا جسیم. اللہ فرماتے کہ ہم نے انسان کو سلسال کی مٹی سے پیدا کیا، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب فرشتے کہہ رہے تھے ملائک سبھی حیران کہ انسان عظیم، گناہ گار انسان آرید صفر کو سلسال کی مٹی کا جسیم. اشرف الخلق کیا جس کو خدا نے وہ لائیم، آج ہے بارگاہ رب اولا میں بھی خسیم. ہم نہ کہتے تھے کہ فتنہ و شرر ہے انسان، اتنا بے باک ہے گستاخ مرر ہے انسان. اب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں کہتے تھے کہ تو کیا زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جس میں فساد کرے. بناکم سب کہ ہم جی کون کر صورت، ہم تیری تسبیح بیان کرتے، ہم تیری پاکی بیان کرتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارا وہ اثاثہ ہیں جو پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے، جو تصور پاکستان کے متصور ہیں، جنہوں نے تصور پاکستان پیش کیا. اقبال وہ شخصیت ہے، اور اقبال نے جو کلام کیا وہ ان سے پہلے کسی متکلم نے نہیں کیا. اقبال نے جو فلسفہ دیا وہ ان سے پہلے کسی فلسفی نے نہیں دیا. اور اقبال نے قرآن و حدیث کی جو تشریح اور تفسیر بیان کی وہ نہ کسی مفسر نے کی نہ کسی محدث نے کی. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ڈیپتھ میں جا کر اپنے دل کے نعرے جو لکھے ہیں وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر و تشریح بیان کی. چونکہ آج پاکستان کی آبادی میں 70% نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان مایوسی کا شکار.
ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو فالو کریں، کس مذہبی لیڈر کو فالو کریں، کس سیاسی لیڈر کو فالو کریں، کیونکہ ہر کوئی آتا ہے وہ اپنا چنن دیتا ہے، نہ قرآن کی بات کرے گا، نہ حدیث کی بات کرے گا، نہ اقبال کی بات کرے گا، نہ قائد کی بات کرے گا، تو وہ اپنی اپنی بات کر کے ہر کوئی اپنے 5 سال پورے کر کے یا کسی بھی طریقے میں ہم دیکھ لیں تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہمیں وہ ٹیچنگز نہیں مل پا رہی جو ملنی چاہیے۔ اگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیچنگ اپنے نوجوانوں کو دے دی جائیں تو ہر بچہ اقبال کا شاہین بنے گا۔ شاہین ایک غیرت مند پرندہ ہے، شاہین کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ گھونسلے نہیں بناتا۔ اقبال فرماتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو جب ہم تتلیوں کے پیچھے بھاگنے لگے اور اپنا باغ نہیں بنایا تو تتلی بھی ہاتھ نہیں آئے گی، باغ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو تتلیوں کے پیچھے بھاگنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنا باغ بنائیں، اپنی شخصیت بنائیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، وہ ٹیچنگز پڑھیں کہ تتلیاں خود آپ کے باغ میں۔ یہ تو ایک مثال تھی نا کہ جو ہمارے نوجوان فروغات میں پڑھ گئے ہیں، سوشل میڈیا نے جو تباہ کاریاں کی ہیں، ان سب کے بعد جو ہمارے ساتھ سامنے ریزلٹس ہیں کہ ہماری یوتھ میں جو ہے کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں حال ہی میں یو کے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا سب سے جو کاہل نوجوان ہیں وہ پاکستان کے یو کے میں جو ہیں ادھر جاتے ہیں کام نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر بوجھ بن رہے ہیں۔ تو ہم نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیچنگز کو پڑھ کے ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اقبال کی ٹیچنگز کو پڑھ کے ہم یہاں غریبی میں نام پیدا کریں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تاکہ باہر سے لوگ ادھر آئیں، نہ کہ ہم یہاں سے باہر جائیں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیچنگز کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اقبال کی عادت تھی کہ مسلمان نوجوان شاہین بنے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گھر تو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گھر تو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم میں پالا گیا وہ شے محبت میں، کچل ڈالا تھا جس میں پاؤں میں تاجے سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس میں پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفرین خلا کے آئینے جہاں داری، تمدن آفرین خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر پانوں کا کہوارا۔ اقبال فرمانے تمدن آفرین خلا کے آئینے جہاں داری، زمانے کو تمدن سکھانے والے، خلا کے آئینے جہاں داری، اور حکومت کے بادشاہت کے اصول و قوانین بنانے والے اسلاف کی اولاد تم، تمدن آفری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے تھا بخشش کا نایارہ۔ شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ اتنے خوددار ہو جاؤ، اتنے خود ہی کے پیکر بن جاؤ کہ دینے والا بھی سوچے کہ یار اس کو دوں گا تو برا نہ مان جائے۔ اور آج ہم اپنی خودی بیچ کے بھکاریوں کی طرح در در پہ مانگ رہے ہیں کہ جو اس در کا نہیں ہوتا وہ در در پہ جاتا ہے۔ بسوئے زادہ دار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار۔ اقبال فرماتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت کھو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت کھو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ اب اقبال فرما رہے ہیں
اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہونے کہ تو گفتار صرف گفتار کا غازی بن سکا کردار کا غازی بن سکا کہ تو گفتار وہ کردار میں بڑے لوگ تھے تو گفتار میں بڑا کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تو ثابت تو اپنی اسی گاڑی میں ڈٹا ہوا تو اپنی اسی پرانی حالت پہ یار اس میں کوئی چینج نہیں آیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا اور یہ لوگوں کا یہاں پر مل کر بیٹھنا یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے. ابھی ارحم بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. فلسفہ خودی تو ایک بہانہ تھا, انہوں نے اقبال کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں. سیر حاصل گفتگو کی ہے. اب میں وہاں پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ انہوں نے جتنی اچھی اور مدلل گفتگو کی ہے اس کے بعد میرے دامن میں کیا نام کرنے کی کوشش کی ہے اور امید ہے یہ سلسلہ ہم کنٹینیو کریں گے. اقبالیات کے اوپر کمپٹیشنز, اقبال کے شعروں کو ہمارے ارد گرد موجود ہونا چاہیے, ہماری اسمبلی کا حصہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے اندر ایک کنٹینیوس پیکنگ ہوتی رہے اور آپ اقبال کی وہ کافی بیدار کر سکیں جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا. شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا بھی کہ جنہوں نے ہمارے لیے پورا پنڈال سجایا اور بچوں کے لیے موقع پیدا کیا, اور خصوصاً ونس اگین شامی صاحب عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے بچوں کے لیے ٹائم نکالا اور ایک اچھا میسیج لے کر آئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میجر تحصیل صاحب رانا کا. ان کو صبح 103 ٹیمپریچر تھا, بخار میں تھے, آنا چاہ رہے تھے. پچھلے 2 دنوں بیٹا ہاسپٹل ایڈمٹ رہا, کل وہ ڈسچارج ہوا تو آج میرے سب کو بخار تھا. اسی بخار میں انہوں نے کہا کہ میرا یہ 5 منٹ کا پیغام میرے والد والد کو پہنچا دیں. آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ہمارا حمید ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.